جا رہا ہے یا اٹھانے کا ارادہ کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی. آپ نے فرمایا تو سفینہ بن گیا، یعنی تو کشتی بنا ہوا، اتنا وزن اٹھائے ہوئے. لو جی، بیچارے کا نام عبد الرحمن تھا، کوئی جانتا نہیں آج تک. ساری حدیث کی کتابوں میں اس کا نام ہی حضرت سفینہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی صحابہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ اتنا پیار تھا، حضور کے کلام سے، حضور کی جان سے، حضور کی ہر اداؤں سے اتنا پیار تھا کہ یوں ہی آپ نے مذاق میں جو لفظ فرما دیا، صحابہ کے نام گم ہو گئے پر وہی نام رکھا جو حضور نے ارشاد فرمایا. تبلیغی نصاب پڑھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں اور عربی پڑھنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ نہیں، اس کا نام عبد الرحمن ہے. بلی سے بہت پیار کرتا تھا. بلی گود میں چڑھ رہی ہے، گردن پہ چڑھ رہی ہے، کاندھے پہ چڑھ رہی ہے، بلی سے بہت پیار کرتا تھا. بلی اس سے کیا کرتی تھی؟ عربی میں ہرا کہتے ہیں بلی کو. سرکار نے جب یہ بات دیکھی کہ بلی گود میں بیٹھی ہے، کندھے پہ چڑھ رہی ہے، فرمایا یا ابو ہریرہ، اور تو بلیوں کا باپ بن گیا. یعنی اولاد کی طرح بلی تجھے لپٹ رہی ہے اور تو بھی ان کو اولاد کی طرح پیار کر رہا ہے. چلو جی، اس دن کے بعد آج تک نام ہی گم ہو گیا. ابو ہریرہ یا ابو ہریرہ رہ گیا، بلیوں کا باپ. یہ میں نے ایک مثال کے طور پر دی کہ حضرات صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ جو لفظ یہاں سے نکلا بس وہی کامیابی کا ضامن ہے، اور ایک ایک سنت پہ جان دیا کرتے تھے. چنانچہ یہی وجہ ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، توجہ کرنا، کام کی بات آئی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بات کو سمجھنا، سنت کے مطابق پخانے میں جانا اور سنت کے مطابق نکلنا 500 نفلوں سے افضل ہے جن میں کوئی ایک آدھ سنت چھوٹ گئی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پخانے میں، یعنی وہ طریقہ کیا ہے؟ کھبا پیر رکھنا اندر، بایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا اور نکلنے میں باہر سجا پیر دانا پاؤں نکالنا. اتنی سی بات ہے. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ پخانے میں سے نکلتے وقت، داخل ہوتے وقت یہ ارادہ کر کے کہ میرے نبی کی سنت یہ ہے، یہاں پہلے داخلے میں کھبا پیر رکھنا، نکلنے میں سجا پیر رکھنا 500 نفلوں سے افضل ہے جن میں کوئی سنت رہ گئی ہو. حالانکہ بات تو کچھ نہیں، مطلب اپنا حل ہوگا. پیٹ کے اندر سے غلاظت جائے گی، ہوا خارج ہوگی، پیشاب نکلے گا، طبیعت میں سکون آئے گا، چین آئے گی، صحت ہوگی، تندرستی ہوگی. کام میرا تیرا اپنا بن رہا ہے، اور پیر رکھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ارادہ کرنے میں 500 نفلوں سے زیادہ ثواب بڑھ گیا. صحابہ کرام نے جب سنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں طرف منہ کر کے نہ تھوکو، یہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اس طرف ہوتا ہے. سجی طرف منہ کر کے نہ تھوکو، اس طرف نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اور وہ بدی لکھنے والے فرشتے کا سردار ہے، لہذا اس کا احترام کرو. اور فرمایا سامنے بھی نہ تھوکو، یہ بھی بے ادبی ہے. اب جن لوگوں کے دلوں میں ہر وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیں بس گئی ہوں، وہ تھوکنے میں بھی خلاف سنت کام نہیں کرتے. چنانچہ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ہندوانا لایا گیا، تربوز. علماء بیٹھے تھے. اللہ والے نے علماء سے پوچھا، بھائی میں تو اتنا بڑا عالم نہیں، آپ لوگ بتائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہندوانا کھانے میں، نوش فرمانے میں توڑ کے کھانا ہے سنت یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟
यूं ही तोड़ लिया जाए किसी चीज में मार के या हाथ से या चाकू से काट के खाना सुन्नत है। उलमा कराम ने जवाब दिया कि जिस बारे में तहकीक नहीं, पता नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबूज हिंदवाना खाने में क्या तरीका था, अल्लाह वाले ने फरमाया उठा के ले जाओ। अगर काट के खाना सुन्नत हो और मैं तोड़ के खाऊं, और अगर तोड़ के खाना सुन्नत हो मैं काट के खाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ हिंदवाना खाकर मैं खुदा के यहां नहीं जाना चाहता। अब ये तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, हमारे यहां कोई तरीका ही नहीं इन चीजों का। हाथ धो करके खाना खाना, सज्जे हाथ से खाना खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना शुरू करना, हर रुकमे के साथ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कहना, बाद में पूरी दुआ पढ़ना, ये सारी चीजें सुन्नत हैं। और अगर हमारे दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, सवाब भी मिलेगा, आका के करीब भी हो जाओगे। इतना आदमी करीब हो जाता है कि एक आदमी था बहुत बड़ा बुजुर्ग, 70 साल तक इबादत की। एक दिन वुजू करते करते 3 दफा मुंह धोना, 3 दफा हाथ धोने, 3 दफा बांह धोनी, एक एक बार 3-3 दफा, यह सुन्नत है। ध्यान नहीं किया, एक बाजू एक बांह 2 दफा धोई। नमाज पढ़कर मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अल्लाह वाला, मानने वाला, मोहब्बत करने वाला सो गया। ख्वाब में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया ओ अल्लाह वाले, आज तेरी नमाज नाकिस हुई, आज की तेरी नमाज नाकिस हुई। पूछा क्यों? फरमाया तूने वुजू करने में सुन्नत को तर्क कर दिया। हमारे ख्याल में तो न नमाज में कोई सुन्नत है, न वजू में कोई सुन्नत है, न इबादत के तरीके में कोई सुन्नत है, न चलने फिरने में कुछ भी नहीं। जो हम कर दें वही सुन्नत है हमारे यहाँ। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह पाक ने हुक्म भी इसी तरह दिया था। फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूल, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, फरमा बरदारी करो, मेरे नबी की गुलामी करते चले जाओ। मई युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने मेरे काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली, फरमा बरदारी कर ली, वो कामयाब हो गया, मैं खुदा की इताअत हो गई। मदीने पाक में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। आपने एक लश्कर तैयार फरमाया, एक फौज तैयार फरमाई, एक काफिला तैयार फरमाया और उसको जंग के लिए रवाना कर दिया, जिहाद के लिए रवाना कर दिया। खुदा की कसम वो कितना मुकद्दरों वाला लश्कर होगा जिसको रवाना करने वाले खुद काली कमली वाले हैं। मदीने पाक से 2-3 मील बाहर तक हुजूर तशरीफ साथ साथ ले गए, नसीहतें फरमाई, तरीक़े कार फरमाया, सारा समझाया। अब करना तवज्जो, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस लश्कर का पहले झंडा जाफिर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में देना। ये हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हैं, जाफिर तैयार। फरमाया पहले झंडा जाफिर तैयार को देना और फिर झंडा अब्दुल्ला बिन रवा को देना और फिर झंडा उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देना। याद कर लो ये बात, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग के लिए जाओ, 3 मील मदीने पाक से बाहर नसीहतें करते करते साथ साथ तशरीफ लाए। फरमाया पहले झंडा देना जाफिर तैयार को, फिर झंडा देना अब्दुल्ला बिन रवा को, फिर झंडा देना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को।
اب اندازہ یہ بھی لگاؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا منشا، مطلب، غرض صحابہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور کے مطلب کو کون جان سکتا تھا؟ وہ شاگرد ہیں براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کو ملے گا، وہ شہید ہو جائے گا، پھر جھنڈا عبداللہ بن رواح کو ملے گا، وہ بھی شہید ہوگا اس جنگ میں، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو ملے گا اور وہ بچ جائے گا۔ یعنی آپ کے کلام میں سے جو تبدیلی آئی کہ پہلا فلاں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، صحابہ نے صاف صاف مطلب سمجھ لیا کہ یہ دونوں صحابی اس جنگ میں شہید ہوں گے۔ کیوں؟ یہ نقطہ بھی سمجھ لو۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں پہ اتنا پکا یقین ہے کہ زندگی میں تو جھنڈا انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں۔ حضور کا دیوانہ زندہ ہو اور اسلام کا جھنڈا گر جائے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا۔ اب عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ میرا نام بیچ میں ہے اور یہ میرے لیے آخری جنگ ہے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ آپ کے فرمان سے سمجھ گئے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ قافلہ جس دن روانہ کیا، جس دن یہ لشکر بھیجا، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، یہ بھی یاد رکھنا بات، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا جب یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا لڑائی کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے۔ اب حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے تو رخصت ہو گئے، پھر دل میں ایک بات آئی کہ میرا یہ آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، آخری لڑائی ہے، میں واپس تو آؤں گا نہیں، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، کیوں نہ میں اپنا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، دیدار بھی کروں، جمعہ بھی پڑھوں، اور پھر میں اپنی سواری کو دوڑا کر قافلے کو آ کے مل جاؤں گا۔ اب آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں اور سوچیں، اس میں صحابی کی بزدلی نہیں، گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، دنیا مقصد نہیں، کوئی اور دھندا نہیں، عشق کی بات ہے نا کہ میں اپنے آقا کا اور دیدار کروں، اور ایک جمعہ آخری جمعہ ہے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا آخری جمعہ پڑھ کے جاؤں۔ اگر کسی طریقے سے ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ میری موت ہفتے کو آنی ہے تو پتہ ہے جمعہ کوشش کریں گے جمعہ مکے میں جا کے پڑھنے کی، کہ آخری ہفتے کو تو انشاءاللہ روانہ ہو ہی جانا ہے، پھر جمعہ بھی کعبے میں ہونا چاہیے، ہر آدمی کوشش کرے گا۔ اور یہ تو صحابی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دل میں عشق کی چنگاری اٹھی، عشق کے سوز و گداز اٹھے، عشق نے مجبور کیا، محبت نے مجبور کر دیا، واپس مدینے میں آ گیا، اس لیے میں اپنا آخری جمعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، ایک مرتبہ اپنے آقا کا، محبوب کا اور دیدار کرتا جاؤں۔ مدینے میں آ گیا، گھر نہیں گیا، بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، کچھ اور کہنے، کچھ سمجھانے، کچھ نصیحت کرنے، یقین، بلکہ یقین جب ہو گیا کہ بھی میں واپس نہیں آؤں گا، گھر جانا چاہیے تھا کہ بھی خیال کرنا، صبر کرنا، میری واپسی نہیں ہے۔ بیوی کو بتاتے بچوں کا یوں کرنا، لڑکی کا یوں کرنا، لڑکے کا یوں کرنا، کاروبار اور باغ کو یوں کرنا، بالکل گھر نہیں گئے صحابی، مسجد نبوی میں آیا ہے۔ اور نماز جمعہ کے بعد محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبداللہ بن رواح پہ نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی۔ خود صحابی کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنے ناراض ہوئے، اتنے خفا ہوئے، اتنے غصے میں آئے، ساری زندگی میں صحابی کہتا ہے میں نے حضور کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔
چہرہ انور سرخ ہو گیا اور غصے میں آ کر جلال میں آ کر فرمایا عبداللہ میں نے تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل چکا تھا، اللہ کی راہ میں تو نکل چکا تھا، تو لشکر کے ساتھ چلا گیا تھا، میں نے جھنڈے کے بارے میں بھی فرما دیا تھا، تو یہاں کیسے؟ کہتا ہے آقا اور غرض کوئی نہیں اور تمنا کوئی نہیں، بیوی بچوں میں نہ گیا ہوں، نہ میں نے جانا ہے، نہ کسی یار دوست سے ملنا ہے، نہ اور کوئی کام کرنا ہے۔ آخری جمعہ میں آپ کے کلام سے سمجھ گیا تھا میرا آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، میں آپ کے ارشاد سے سمجھ گیا۔ میں نے سوچا آخری جمعہ حضور کے ساتھ پڑھ کے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار کر لوں۔ میری سواری بڑی تیز ہے، میں اپنے ساتھیوں سے شام سے پہلے جا ملوں گا، شام سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تو تھے ہی، فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہ جی میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، توجہ کرنا، فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، اتنا فرما کر خاموش ہو گئے، 5 سانس لیے، اس کے بعد فرمایا تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جا سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، عشق میں آ کر کے واپس آ گیا، 3 میل مدینے میں ہو کیا گیا؟ جمعے کے لیے آ گیا، دیدار کے لیے آ گیا، مگر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور کے 5 سانسوں سے مراد وہی 500 سال ہے۔ اور لوگوں اندازہ لگاؤ، نبی کے حکم کے خلاف دل میں ارادہ نہیں، پروگرام نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں، دنیا کا کوئی طمع نہیں، کوئی ہرس نہیں، وہ تو 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا، جنہیں ساری عمر جھوٹ بولتے گزر گئی، جنہوں نے ساری عمر حرام کھانے میں بسر کر دی، جو ساری عمر کفر کرتے جاتے ہیں، شرک کرتے جاتے ہیں، نبی کے دین کو مٹائے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں ان کے بارے میں تم بتاؤ وہ جنت میں کب جائیں گے؟ یعنی اللہ پاک جل شانہ کے نزدیک حضور ہے بے دینی کا دورہ ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر کہ بھی بڑے گناہ ہو رہے ہیں، چلو جمعے کی پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، آج سے 4 رکعت پڑھا کریں گے تاکہ اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تاکہ اور ہماری عبادت میں اضافہ ہو جائے، نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ مٹ جائیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ نیت تو اچھی ہے، لیکن 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھنے سے یہ 2 بھی نہ ہوں گی، اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اور آپ کی سنت کے خلاف اور آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہوگا۔ ہر چیز کو لے لیں آپ، مثال کے طور پر سنت ہے اور شریعت میں ثابت ہے کہ صبح صادق سے روزہ رکھو اور شام کو افطار کے وقت، غروب کے وقت یہ روزہ افطار کر دو۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو ڈبل ثواب لینا چاہتا ہوں، میں تو آج روزہ رکھ کر کل شام کو کھول لوں گا، میں نے تو روزہ افطار کرنا ہی نہیں تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو، تاکہ میری نیکیوں میں بڑھاوا آ جائے، میری نیکیاں بڑھ جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس کا پہلا روزہ بھی منظور نہیں، اس لیے کہ ہم ان باروں میں مختار نہیں۔ جو طریقہ، جو اصول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے، فرما دیا، اس کے ایک سوٹ ادھر ادھر کرے گا تو مارا جائے گا۔ آج ہم بے شمار گناہ کر رہے ہیں عشق کے نام پر۔ انہوں نے کہا ڈھولک کیوں بجا رہا ہے؟ کہ حضور کی محبت میں۔ انہوں نے کہا تبلا کیوں کھڑکا رہا ہے، سرنگی کیوں بجا رہا ہے؟ کہ واہ واہ، تجھے تبلا نظر آتا ہے؟ میں تو قوالی شریف کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں۔ لوگ عبادت سمجھتے ہیں،
کون کہتا ہے یہ اگر عبادت ہوتی تو کیا تمہیں طبلہ میسر آ سکتا ہے، تمہیں سرنگی مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں مل سکتی تھی، جو ایک ایک بال کے برابر بھی حضور کے طریقے کے خلاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ جس صحابی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں حضور اب ایک میں بات کروں آپ سے، لکھ کے پڑھے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھدار بھی، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، اللہ اکبر، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، لیکن کسی صحابی نے اگر دیکھ لیا کہ جنگل کے اس پہاڑ کے اس جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تھا، صحابی کا جب بھی وہاں سے گزر ہوا پیشاب آیا یا نہ آیا وہاں اتنی دیر ضرور بیٹھ گیا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہاں پیشاب کیا، پیشاب آیا یا نہ آیا، اور پھر بھی اتنی دیر وہاں صحابی بیٹھ کے گیا جہاں اس کی آنکھوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ مطلب میرا یہ ہے کہ ان حضرات کے دل میں اتنی محبت تھی، اتنا جذبہ تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ ایسی چیزوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں، پرانے زمانے کا علاج ہے، گندا خون نکل جاتا تھا، آج کل تو الحمدللہ ٹکا گولی ہے، ایک مرض ختم ہو جاتا تو انشاءاللہ 10-20 مرض اور کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ سینگیاں لگوایا کرتے تھے اس زمانے میں، پچھلے زمانے تک بھی سینگ اور جلمہ جوک چلتی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں وہ خون جمع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، اسماء بنت ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، ابو بکر کا پیارا پیارا نواسا، اسماء بنت ابو بکر کا لخت جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ مولا بیٹا حضور کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ یہ خون لے جا اور کسی ایسی جگہ پھینک کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، برتن کو لے کے چلے گئے، پیچھے گئے مکان کے، کچھ دیر کے بعد جلدی سی لوٹ آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ خون ڈال آیا؟ کہتا ہے جی حضور ڈال آیا ہوں۔ فرمایا تجھے سمجھایا تو تھا، ایسی جگہ بھی ڈال کے آیا، نبی کا خون ہے، اور نبی کا نہیں امام الانبیاء کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے رسول کا خون ہے، کہیں یوں ہی تو نہیں پھینک آیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار پوچھا گیا، عرض کیا میرے آقا میں نے ایسی جگہ ڈال دیا، ایسی جگہ پھینک دیا، ایسی جگہ اسے پہنچا دیا، میرے نبی تیرے خون کو جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے گی، نظر بھی نہیں پڑے گی، میں نے ایسی جگہ اس خون کو ڈال دیا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جان جان کے پوچھ رہے ہیں، حضور کو پہلے سے شک ہے اپنے دیوانوں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اپنے پروانوں کو حضور جانتے تھے۔ فرمایا عبداللہ کدھر کیا بتاتا کیوں نہیں؟ عرض کیا میرے آقا میں نے بڑا سوچا، امام الانبیاء کا لہو کالی کملی والے کا خون ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دوں، میں نے تو پی لیا۔ میں نے تو پی لیا، میرے پاس وہ جگر نہ تھا، میرے پاس وہ دل نہ تھا جس دل سے میں آپ کا لہو زمین پہ پھینک دیتا، میں نے تو چپکے سے مکان کے پیچھے کھڑا ہو کر پی لیا۔ فرمایا عبداللہ جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ جن لوگوں نے نبی کے خون کی حفاظت کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی حفاظت کی،
اور اس کو اس رنگ میں رکھا جس رنگ میں جس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا. کوئی اس میں خیانت نہیں کی, کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی. اگر آج دین ہمارے بس کا ہوتا تو ہم 100 میں سے ایک حصہ بھی نہ چھوڑتے, سارا ہی بدل دیا ہوتا. کچھ بادشاہ بدلتے, کچھ پیر فقیر بدلتے, کچھ مولوی بدلتے, اللہ چاہے سارا حلیہ ہی ختم ہو جاتا. اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, قل ان کنتم تحبون اللہ, میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک سے محبت کی جائے, اللہ سے محبت کریں, اللہ کے نیک بندے بن جائیں, فاتبعونی, انہیں کہو یہ تیری تابعداری کریں, تیری غلامی کریں, تیری ایک ایک سنت کو زندہ کریں. یحببکم اللہ, میں خدا خود ہی سب سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. جس کو بھی میں اپنے نبی کی اداؤں پہ دیکھوں گا, یحببکم اللہ, میں خدا پھر ان سے پیار کروں گا, میں خدا ان سے محبت کروں گا, میں ان کو اپنا ولی بنا لوں گا. الہی اگر وہ گناہگار ہوا, سیاکار ہوا, فاسق و فاجر ہوا, پھر کیسے یار بنا لے گا, کیسے دوست بنا لے گا, کیسے ولی بنا لے گا. فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, میں اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو صاف پاک بنا دوں گا. واللہ غفور الرحیم, اس لیے کہ میری ذات بڑی کریم ہے, میں بخشنہار ہوں, اور کوئی مانگنے والا تو آئے, میں تو جھولیاں بھرنے والا ہوں. ایک ایک سنت کی برکت اللہ والوں سے پوچھو کہ انہوں نے ان میں کتنی لذت پائی, کتنی حلاوت پائی, کتنا مٹھاس پایا, کس قدر اللہ پاک نے دنیا ہی میں ایمان کے مزے چکھائے. دنیا میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہر کی پٹڑی جا رہے ہیں. ایک نوجوان نہر میں غسل کر رہا ہے, نہا رہا ہے. اب بتاؤ کیسے پتہ چلتا ہے؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا اتق اللہ, اللہ اکبر, اللہ, ڈر اللہ سے, اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا. وہ امام صاحب کو بیچارہ پہچانتا نہ تھا, کہنے لگا کیوں جی, کی گل ہے, کیا بات ہے؟ فرمایا تو میرے سے حجت نہ کر, یہ جو تیرے جسم سے لگ لگ کر پانی بہ رہا ہے, اس پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے. تو بدکاری کر کے آیا, بدماشی کر کے آیا, اور اس نہر میں غسل کر رہا ہے, اس نہر کے پانی میں سے زنا کے گناہ کی بدبو آ رہی ہے. دنیا ہی میں اللہ پاک لذتیں بتا دیتا ہے. ایک آدمی غسل خانے میں نہا رہا ہے, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ باہر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں, غسل خانے کا پانی بھی قریب سے گزر رہا ہے. جب باہر نکلا فرمایا اتق اللہ, ڈر جا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا تو اپنی ماں کو گالیاں دے کر آیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا, آپ ہمارے گھر کے پاس تو رہتے نہیں. فرمایا یہ جو پانی بہ رہا ہے نا, یہ جو پانی جا رہا ہے, اس پانی میں سے بدبو آ رہی ہے ماں باپ کی بے ادبی کے گناہ کرنے کی. اب چونکہ ہمارے دماغ تو لڑاکا ہے نا, آج کل لڑاکا بنے ہوئے. کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے اچھا امام ابو حنیفہ کو علم غیب تھا, نبی کو علم غیب مانتے نہیں, امام ابو حنیفہ کو علم غیب مان لیا. کیونکہ بات کی تہ تک تو جانا نہیں, ہم نے تو ہر چیز کو ہتھیار بنانا ہے.
फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह पाक फरमाते हैं मर्द औरत जब मेरी रजा के लिए नेकियां करते हैं और मेरे यहां कबूल होती हैं, मैं फिर दुनिया ही में उनको ईमान के मजे चखाता रहता हूं, उनको लज्जत और हलावत दुनिया ही में आती रहती है। अर्ज करने का मकसद ये कि हज़रात सहाबा किराम से बढ़कर कौन मुत्तबे सुन्नत हो सकता है, कौन इरादा कर सकता है। एक एक चीज में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पीछे रहते थे, एक एक अदा के। मदीना पाक, अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने में एक माई रहती है, अम्मा उस माई की, उस लड़की की मक्के पाक में है। फतह मक्का से पहले का वाकया है। वो मां जो आई, लड़की की मोहब्बत दिल में उठी, बेटी को मिलने को दिल चाहा, सफर करके मदीने आई, दरवाजा खटखटाया, अंदर से पूछा कौन है। कहने लगी बेटी जल्दी दरवाजा खोल, मैं तेरी अम्मा हूं, मक्के से आई हूं मिलने के लिए, तेरी शक्ल देखने को तरस गई, तू मेरी बेटी है प्यारी। ईमानदारी से बताओ, भागकर दरवाजा खोलना चाहिए था, अम्मा को लिपट जाती, खुशी के आंसू आ जाते, मेरी प्यारी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, इतना सफर करके आई, दुख उठा करके आई। अल्लाहु गनी, अंदर बैठी बैठी लड़की कहती अम्मी जान मैं तुम्हें कुफर की हालत में छोड़कर आई थी, उस वक्त तुम काफरा थी, कलमा नहीं पढ़ती थी, ये तो बताओ मेरे नबी का कलमा पढ़कर आई या वही हालत है? मुसलमान बनकर आई हो या भी हालत कुफर पे हो? अम्मी कहने लगी बेटी इन बातों को छोड़, आखिर मैं तेरी अम्मा हूं, तू मेरी बेटी है, मोहब्बत ने मजबूर किया, मेरी अतड़ियां कुर्लाई, मैं तुझे मिलने के लिए चली आई, मैं तेरी शक्ल देखना चाहती हूं। अंदर से आवाज आती है अम्मी बुरा ना मानना, जब तक मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी को भेज कर पूछ ना लूं क्या काफिर मां को घर में आने दूं कि नहीं, उस वक्त तक दरवाजा बंद रहेगा। कितनी बड़ी इत्तिबा है, कितनी बड़ी गुलामी है, यानी ये भी कोई पूछने की बात थी। चुनाचे आदमी भेजा, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने इजाजत अता फरमाई, तब दरवाजा खोला। अम्मा ने कई दिन क़याम किया, ठहरी बेटी के घर, मक्के जाने का इरादा करने लगी तो गरीब थी मां, बेटी का जरा हाल अच्छा था, कहने लगी मैं तेरी अम्मा हूं, गरीब हूं, मेरी कुछ इमदाद कर, मेरी साथ कुछ सलूक कर, कोई खिदमत कर मेरी, मैं तेरी अम्मा हूं, गरीब हूं। अब आप लोग अंदाजा लगा लें, समझदार बैठे हो, जब माँ के बारे में एक दफा इजाजत ले ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब बार बार तंग करना, पूछना, ये भी कोई बात थी? इजाजत मिल गई, फिर खिलाओ भी, पिलाओ भी, कपड़े भी पहनाओ, खिदमत भी करो। फिर कहने लगी मैं यह बात भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछवाती हूँ, मालूम कराती हूँ कि क्या काफिर अम्मा हो, मक्के से आई हो, मिलने आई हो, अभी कलमा नहीं पढ़ती, उसकी कुछ इमदाद करूं तो आपकी इजाजत है, कर सकती हूं? ये तो औरतों का हाल है, औरतों का। आजकल तो कुरान से, हदीस से, नमाज से, सारे कामों से औरतों की छुट्टी है। क्यों? जन्नत इन पे वाजिब हो गई है, जन्नत इनके बाप दादा की है, परवाह नहीं करती, न नमाज की परवाह, न कुरान की तिलावत की परवाह, न मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की ताबेदारी की परवाह, न दोज़ख के अंगारों से डरना।
इसीलिए फरमाया कुरान करीम ने, कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया बहुत थोड़े दिनों का सौदा है, वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमूना फतीला। आखिरत बाकी रहने वाली है। इस जमात के क्या क्या आपको मैं नमूने बताऊं। क़यामत कायम हो सकती है, सहाबा किराम के वाक़यात ख़त्म नहीं हो सकते। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी, हमारी सारे जहान के मुसलमानों की अम्मा, सारी उम्मत की अम्मा सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और एक और बात बताऊं, जिस माई का मैं जिक्र खैर करने लगा हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 निकाह हुए, आपकी 11 शादियां हुई, सबसे ज्यादा हक महर इस उम्मे हबीबा का मुकर्रर हुआ, 1000 दीनार। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब की अम्मा है। अल्लाहु अकबर। बेशक मदीने पाक में है अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक़्त मुसलमान नहीं था, बेटी मुसलमान बन गई, हुजूर के घर में पहुंच गई। अबू सुफियान का दिल चाहा कि बेटी से मिल के आऊं मदीने में, इजाजत लेकर, जैसे आजकल वीजे हैं हमारे यहाँ, इजाजत लेकर मदीने पाक में आया। अल्लाह सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। अगर अगली दुआ में कर दूंगा तो शायद तुम्हें बुरी लगे कि जो मदीने जाए शाला मुड़ के ना आए, वहीं मर जाए। ये दुआ तो मांगा करो हर वक्त, अल्लाह मदीने का दफन अता फरमाए। वो तो एक ही अल्लाह वाला था जो हर नमाज के बाद ये दुआ करता था, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर वक्त दुआ करता है, इलाही तेरी राह में अपने नाम पे शहादत की मौत अता फरमा, वजाल मौतना फी बलदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे अल्लाह आका के शहर का दफन अता फरमा, मदीने का दफन अता फरमा। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक़्त मुसलमान नहीं थे, बेटी से मिलने आए, दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन है? उम्मे हबीबा, मैं तेरा अब्बा हूं, अबू सुफियान हूं, मक्के से आया हूं। दरवाजा खोल दिया। ये बोरी और पटसन की जो टाट बनती है, इस टाट का हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक है। अगर सर्दी होती थी आधा नीचे बिछा लिया जाता था, आधा ऊपर ओढ़ लिया जाता था। कभी तुमने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं किया। सारे जान का सरदार है और लिबास ये है कि टाट नीचे बिछी हुई है, टाट का आधा कपड़ा ऊपर लिया हुआ है। और जब गर्मियां होती थी उसी की 4 तह बनाकर बिछा दी जाती थी। तो वो बिस्तर मुबारक जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बिछा हुआ था। अबू सुफियान उसके ऊपर बैठने लग गया, बिल्कुल यूं अनकरीब था कि बैठ जाए। सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूर से शोर मचा दिया, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 ना। अबू सुफियान रुक गया। उन्होंने कहा क्या है? ना बैठना अब्बा जी। कि बहुत अच्छा। आई और वो टाट का बना हुआ बिस्तर उठाया और तय करके एक तरफ रख दिया।
अबू सुफियान को बड़ा गुस्सा लगा कि ये तो बेटी होकर बड़ी बेअदब हो गई, मैं 320 मील से मिलने आया हूं, इसकी शक्ल देखने आया हूं, ये मेरी बेटी है, ये कर क्या रही है? लोग अपने बाप का बिस्तर बिछाया करते हैं, इसने उठाकर लपेट के और अलग रख दिया। मक्के का आखिर सरदार था, अबू जहल भी इसको सरदार मानता था, बहुत बड़ा सरदार था अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्साख हो गई हो, अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया नहीं और बिछा हुआ भी जो था वो भी उठा दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। फरमाने लगी अब्बा मेरे अब्बा हैं, मैं अपना दुपट्टा बिछा सकती हूँ, अपना कपड़ा बिछा सकती हूँ, अपना मैं सब कुछ अपना आप मेरे बाप है कुर्बान कर सकती हूँ, बेअदब नहीं, बल्कि मैंने इस घर में आकर अदब सीख लिया और वो ये बिस्तर नबी पाक का है। अब्बा काफिर मुशरिक पलीत है, मैं नबी बाप के बिस्तर पे मुशरिक बाप को हरगिज ना बैठने दूंगी। बिस्तर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, जहां जिब्रील आता है। मैं मुशरिक बाप के नीचे क्यों बिछाऊं? मैंने तो अदब सीखा इसी घर में आकर, इसलिए ये चीजें अर्ज कर रहा हूं कि दिमाग में बिठाओ, गुलामी करते करते दम निकल जाए फिर तो है कामयाबी, वरना वो मार पड़ेगी जो झल्ली नहीं जाएगी। याद रखो कब्र का अंधेरा से लेकर तबाही तबाही है। कुरान करीम में है जहन्नुम में लोग हजारों साल कर गुजार देंगे पानी 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 करते करते। फरमाया वस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशविल वुजूह। पानी 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 लोग हजारों साल करेंगे, आवाज आएगी ऐसा गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ जिसको पीने से अतड़ियां मुंह के बल बाहर आ जाएंगी। अर्ज करने का मेरा मकसद किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, चाहता ये हूं कि मुझे भी तौफीक हो जाए और आप लोगों को भी नसीब हो जाए कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते करते मौत आ जाए। बल्कि कब्र पे मिट्टी डालने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को कब्र में उतारने का भी सुन्नत तरीका है, मुर्दे को किबले की तरफ मुंह मोड़ने का भी सुन्नत तरीका है, कफन पहनाने में भी सुन्नत तरीका है, गुस्ल देने में भी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ सुन्नत का तरीका है, जनाजा पढ़ने में भी, जनाजा उठाकर ले जाने में भी, पैदाइश में भी, मरने में भी, जीने में, हर मोड़ पे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं और आपकी सुन्नत को जिंदा करने वाला। फरमाया मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती, जिसने ऐसे वक्त में मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया जबकि लोगों ने मेरी सुन्नत को मिटा दिया हो, फलहू अजरु मिअत शहीद औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं मैं वादा करता हूं अल्लाह पाक उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह। हम अपने घरों में नबी की सुन्नत को जिंदा करें, अपने बच्चों को बताएं, तरीका सिखाएं, अपने घर के माहौल में। जैसे आजकल हम लोग शर्माते हैं ना कि अगर फर्श ना धोया गया तो आने जाने वाली क्या कहेंगी, अगर घर की सफाई ना हुई, लिबास की सफाई ना हुई, चेहरे मुंह की सफाई ना हुई, कोई औरत आ गई तो क्या कहेगी। बस यूं सोच लिया करो क़यामत के दिन जब शफाअत के लिए आका के दरबार में जाएंगे, ये गुनाह लेकर जाएंगे तो हुजूर हमें क्या फरमाएंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना व अज़वाजि सय्यदिना व बनाति सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। या अल्लाह सब मरीज़ों को शिफा अता फरमा। यहाँ चुंगी की तरफ कोई साथी
کو تکلیف ہے. پچھلے جمعے میں نے خطبے کے درمیان میں دعا کی تھی اکبر خان اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے. کوئی ساتھی سکر سے آیا ہوا اس کی والدہ بیمار ہے, اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. کوئی پشاور کا ساتھی ہے کاروبار کے لیے کہتا, اور بھی کافی لوگوں نے کہا یا اللہ سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما, رزق حلال میں برکت عطا فرما. یا اللہ فصل کی حفاظت فرما, کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا, اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا, ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. الہی ہمارے گھروں کی کنجریوں کے گانوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو بدماش گانوں کی سے حفاظت فرما. مرتے وقت کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ مسجد مدرسے کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما, دین کا قرآن کا ادب اور احترام نصیب فرما. حضرات صحابہ کرام سے پیار عطا فرما, اہل بیت کی محبت عطا فرما, اللہ والوں سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں, جتنے مرد عورت جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں, یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. کوئی ساتھی محمد یعقوب کہتے ہیں 10-12 سال ہو گئے شادی کو, بچہ نہیں, اللہ تعالیٰ ان کی گود کو آباد فرمائے. اللہ اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو یہ تھا آج کا خوبصورت دلچسپ قاری صاحب کا بیان جو آپ نے سنا. میں امید رکھتا ہوں یہ بیان آپ کو پسند آیا ہوگا. اس بیان کے آخر میں آج ہم آپ دوستوں سے گفتگو کریں گے پیسوں کے متعلق. دنیا کا مال, دنیا کی محبت. دوستو آج یہ دنیا جو میرے اللہ نے بنائی ہے, ہم قربان جائیں اپنے رب کی ذات پر کہ جس نے دنیا کو اتنا خوبصورتی سے بنایا ہے کہ ہم انسان اس دنیا کو چند دن رہ کر پسند کرنے لگے ہیں, اور اتنا زیادہ پسند کرنے لگے ہیں کہ موت سے ڈر لگتا ہے کہ اب موت آئے گی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اچھا دیکھیے یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے, کتنی حسین ہے, مگر ایسا نہیں. اس دنیا میں درد تکلیفیں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. دیکھیے میری بات یہ ہے کہ آج ہم وہ دنیا جس کو رب نے بنایا ہے, اور پھر اس رب نے ہی کہا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, اس سے محبت نہ کرنا. دیکھیے ایک انسان کی مثال لے لیتے ہیں کہ اس نے ایک ڈیوائس بنائی ہے, موبائل ہی بنایا ہے. اب اس کو جتنا علم ہے نا موبائل بنایا ہے, کیونکہ اس کو جتنا موبائل کے بارے میں علم ہے نا ہم لوگوں کو کسی کو بھی نہیں. مطلب وہ جانتا ہے کہ اس میں کون سے فیچر ہیں میں نے ڈالے ہیں, یہ فیچر کا یہ پرپز ہے, یہ اس کے لیے ہے, یہ اس کے لیے, سب پتہ ہے. ہم اس موبائل کو اس حد تک نہیں جان سکتے جس حد تک وہ بنانے والا جانتا ہے. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو دوستو یہ دنیا میرے اللہ نے بنائی ہے, یہ بھی سیم اسی طرح ہے. یہ دنیا میرے رب نے بنائی ہے, اور وہ رب کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, اس سے دل نہ لگا لینا, اس سے محبت نہ کر بیٹھنا. یہ دنیا کی محبت آج ہر جگہ عام ہی عام ہے. ایک سٹوری ہے, ایک چھوٹی سی کہانی ہے, میں وہ شیئر کر دوں آپ دوستوں سے. حضرت آئی تھنک عیسیٰ علیہ السلام تھے. اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھے ولی اللہ دھوپ میں عبادت کر رہے ہیں.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے لیے مکان وغیرہ کیوں نہیں بنا لیتا، یعنی کہ اتنی تو موسم کی شدت میں بیٹھا ہے. تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ مجھے آپ سے پہلے بھی جو نبی آئے انہوں نے بتایا کہ میری زندگی 600-700 سال ہے. دوستو 600-700 سال. تو میں نے سوچا، اب اور شخص کی اپنی سوچ. تو اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں گھر کیا بناؤں، میں جتنی دیر گھر بنانے میں لگاؤں گا اتنی دیر کیوں نہ بیٹھ کے اپنے رب کی عبادت کر لوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ایک آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جن کی عمر 100 سال سے بھی کم ہوگی، مگر وہ بڑے بڑے محل، بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کر رہیں گے. یعنی دنیا کی محبت اس قدر ان کے ہاں گھر کر جائے گی. اور دیکھ لیجئے دوستو، آج اس حقیقت کو ہم اپنے آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. مطلب ہم 50 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے، اور اس میں ہم خواب سجائے بیٹھے ہیں کہ محل بنائیں گے، گھر بنائیں گے، جس کو 1 2 سال 4 5 سال بھی لگ جاتے ہیں بنانے کے لیے، اور بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. دیکھیں نا، 50 سال کی ایج ہے، اس میں 10-15 سال بچپن کے بعد پھر آگے جو ہے وہ آپ نے ہوش سنبھالا، پھر آپ نے ارننگ کی، وہ ارننگ کتنے عرصے میں کیا آپ نے، اب وہ آپ نے محل بنانے کے لیے وہ آپ کو کتنا ٹائم لگا. یہ کتنا ٹائم لگتا ہے ہماری زندگی کا، ایک محل، ایک اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے. خیر، مختصر بات یہ کہ دوستو، دنیا ایک عارضی ہے اور اس کو عارضی ہی جانیے. جس رب نے اس دنیا کو سجایا ہے، جس رب نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہ رب آج خود کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ کھیل تماشا ہے. اور یہ جب قیامت کے دن تم لوگ کھڑے ہوگے نا، تو اس دن تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ جو زندگی اتنی بڑی گزاری تھی، وہ تو ایک صبح یا پھر ایک شام تھی. بس شام کے لمحات کتنے ہوتے ہیں. آج جب شام آئے تو ضرور سوچ لیجئے گا. خیر، بس آج کے لیے اتنا ہی. میں امید رکھتا ہوں یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. آخر میں گزارش ہے، چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کرتے جائیے. انشاءاللہ آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی نئے ویڈیو، نئے قاری صاحب کے بیان کے ساتھ. اللہ حافظ.